سر مجھے ذرا ون بائی ون چیزیں کچھ کلیئر کر دیں. اس سیز فائر کا میں کیا مطلب لوں اور اس 12 تاریخ سے کے بعد ہمارے پاس کون سی بائنڈنگز ہیں؟ مجھے ذرا سب سے پہلے ذرا فوج کی زبان میں اس سیز فائر کا مطلب بتا دیں. اچھا، سیز فائر جو ہے وہ جب بھی کوئی ملٹری کانفلکٹ ہو تو اس میں جب دونوں سائڈ پہ لڑنے والے جو ملک ہیں اس میں سیاسی سطح پہ یعنی گورنمنٹس کی سطح پہ اور ملٹریز کی سطح پہ جب یہ طے پا جاتا ہے کہ اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو لیتھل ویپنز کے ساتھ انگیج نہیں کریں گے تو یہ سادہ لفظوں میں سیز فائر ہے. ابھی سیز فائر دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں وہ جو سیز فائر بائیلیٹرلی دونوں ملک آپس میں ایگری کر لیتے ہیں اور ایک وہ سیز فائر ہے جس میں تھرڈ پارٹی یا کوئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن انوالو ہو جاتا ہے. اچھا، انڈیا پاکستان کو دونوں طرح کا ایکسپیرینس ہے. پہلے تو آپ کے ویورز کو اچھی طرح پتہ ہوگا، پر جن کو نہیں پتہ ان کی اطلاع کے لیے یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان پہلا سیز فائر نہیں ہے. 1965 کے بعد بھی سیز فائر ہوا، اس سے پہلے 48 کے بعد بھی سیز فائر ہوا، اس کے بعد 71 کے بعد بھی سیز فائر ہوا، کارگل کے بعد بھی سیز فائر ہوا، اور ان میں سے کچھ سیز فائر بڑا لمبا عرصہ چلے بھی. اچھا، جب یہ ماضی قریب میں جنرل مشرف کے ٹائم پہ جو سیز فائر ہوا تھا ایل او سی کے اوپر، وہ بھی کوئی 6-7 سال بڑی اچھی طرح چلا جب تک 2014 میں مودی صاحب کی گورنمنٹ نہیں آئی. اس وقت تک بڑی اچھی طرح چلا. اچھا، سیز فائر جو دیکھیں جنگ دو ملکوں میں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ پہلی بات تو ہے کہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں لٹریچر کیا کہتے ہیں. ایک شخص ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کم ملٹری فلاسفر تھے تھیوسیڈیس، 2500 سال پہلے انہوں نے لکھا تھا کہ جنگیں بنیادی طور پہ 3 وجوہات کی وجہ سے ہوں گی. ایک فیئر فیکٹر، دوسرا انٹرسٹ مفاد، اور تیسرا جو ہے وہ ہے آنر. ٹھیک. اچھا، بعد میں آنے والے ملٹری جو اینالسٹ تھے انہوں نے اور ملٹری تھنکرز جو تھے انہوں نے یہ لسٹ کو ایکسپینڈ کر کے 8 تک لے گئے، لیکن ان 3 کے ساتھ ایک جو ایڈ کیا گیا ہر جگہ پہ وہ تھا ہیٹ. تو یہ جو ملٹری کانفلکٹ ابھی ہوئی ہے اس میں انڈیا نے جو ملٹری کانفلکٹ انیشیٹ کی تھی، اگر آپ زوم آؤٹ کر کے دیکھیں تو اس کی ریزن ہیٹ تھی. نفرت کرتے ہیں انڈیا کی لیڈرشپ، ان کی ملٹری لیڈرشپ پاکستان سے. اچھا، کچھ کانسٹیٹوئنسیز آف پیس انڈیا کی سوسائٹی میں تھیں مودی صاحب کے آنے سے پہلے. آپ سب لوگ جانتے ہیں، یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، آج سے صرف 10-15 سال پہلے ایون لڑائی جب ہو رہی ہوتی تھی تو اس طرف سے بھی آوازیں آتی تھیں اور اس طرف سے بھی آوازیں آتی تھیں سول سوسائٹی کے سٹرکچر سے کہ جنگ نہیں ہونی چاہیے، امن رہنا چاہیے. لیکن پاکستان کی نفرت کو اور مسلمانوں کی نفرت کو خاص طور پہ ہندوتوا کے سینٹیمنٹ کی وجہ سے مودی نے لوگوں کے ذہن میں جو ہندو ہیں ان کے ذہن میں ایسا بھر دیا ہے کہ وہ نفرت ابھی اپنا اظہار کرتی ہے ہر سطح پہ، ہاریزونٹلی بھی اور ورٹیکلی بھی. تو یہ جو ٹریگر ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں پہلگام تھا، لیکن جو بنیادی وجہ انڈیا کی طرف سے آنے والی تھی اس کانفلکٹ کی وہ نفرت تھی. اور پاکستان نے جو اپنا جواب دیا، بھرپور طریقے سے جواب دیا، اور پورے پاکستان کو اس پہ فخر ہونا چاہیے. ٹھیک جنرل صاحب، میں ایک بات ختم کرتا ہوں، 10 سیکنڈ. پلیز. پاکستان کی وجہ تھی آنر. پاکستان کی خاموشی کو ایک کمزوری سمجھ لیا گیا 6-7 کی رات کو، 7-8 کی رات کو، 8-9 کی رات کو. تو پاکستان نے پھر یہ میرے خیال میں پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ نے فیصلہ کیا کہ ہم اس کو اینڈ کریں گے. شروع انہوں نے کیا لیکن ہم اینڈ کریں گے ڈگنیٹی اور آنر کے ساتھ. اور وہ ڈگنیٹی اور آنر پوری دنیا نے اکنالج بھی کر لی. سر میں آپ سے تو بات کروں مگر ایک پاکستانی بھی اور پاکستانی ہونے کے ناطے اس پوزیشن میں میرا جذباتی ہونا بھی تھوڑا ضروری ہے. اس لیے میرے اگر سوال میں کچھ سوال ایسے گانا ہوں تو اور ان کے کچھ الفاظ ہیں تو میں اس سے پہلے ہی معذرت خواہوں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ہم تو دشمن بھی ایک سٹینڈر کا مانگتے ہیں نا کہ یار جلیں کچھ ہو. آپ کو کیا لگتا ہے بھارت کے پاس صلاحیت ہی نہیں تھی یا پاکستان کے حوالے سے اتنا مس کیلکولیٹ تھا؟ ہم نے اتنا بچوں کی طرح لتاڑا ان کو، اتنا ذلیل اور خوار کیا سر
کہ آپ یقین جانیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے جذبات نہیں ہیں، میں بھارت کا میڈیا دیکھوں، میں انٹرنیشنل میڈیا دیکھوں، میں CNN دیکھوں، میں دنیا کو جتنے بھی پولیٹیکل انالیسٹ ہیں اور اسپیشلی جو جنگ کے حوالے سے جو حربی طاقتوں کو جانتے ہیں، سر کوئی ایک تو ہو جو مدح سرائی کر سکتا ہو. یہ کتنی بڑی بے وقوفی سر. اچھا یہ بھی ابھی کوئی اوپینین کی بات نہیں ہے، ایک کنکلوژن ہے، دنیا بھر میں اس پہ لکھا جاتا رہا ہے، بولا جاتا رہا ہے. دیکھیں یہ کوئی پہلی نیشن سٹیٹ نہیں ہے انڈیا جو اپنے پولیٹیکل ڈسکورس کو بیک کر رہی ہے لسانی تعصبات سے، اپنے پولیٹیکل ڈسکورس کو چارج کر رہی ہے ایتھنک تعصبات کے اوپر، ریلیجس سینٹیمنٹ کے اوپر. اس سے پہلے بھی بہت نیشن سٹیٹس نے ایسے ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اور تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ایسے ایکسپیریمنٹس کا رزلٹ تو کبھی اچھا نکلا ہی نہیں ہے، اور اس دفعہ بھی ایسا اچھا رزلٹ نہیں نکلنا. بات یہ ہے کہ انہوں نے اتنا 11 سال کے عرصے میں، تیسری ٹرم میں بھی وہ ہیں، تیسرے سال میں اتنا چارج کر دیا لوگوں کو. بہت سارے لوگوں کا خیال تھا جب 2014 میں انہوں نے ٹیک اوور کیا تھا بی جے پی نے اور مودی گورنمنٹ نے، کہ یہ اپنی جو گجرات کا ایکسپیرینس، جو ظلم کیا تھا گجرات میں انہوں نے چیف منسٹر ہوتے ہوئے، اس سے ذرا دور ہٹ کے یہ شاید اپنی لیگیسی کریٹ کرنے کے لیے کوئی بہتر کام کریں گے. لیکن انہوں نے جو کیا وہ ساری پبلک کو پتہ ہے. انڈیا کے چینلز نہیں مانتے یا انڈیا کے لکھنے والے نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، پوری دنیا میں لکھا جا رہا ہے. ابھی آپ صرف جو ہمارے سننے والے ہیں، جو خاص طور پہ بچے بچیاں اس پہ ان ٹاپکس پہ ریسرچ کرتے ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ آپ گوگل کریں، اس میں صرف یہ لکھیں What is the state of Indian democracy today؟ تو آپ کو ہزاروں کے حساب سے آرٹیکلز ملیں گے، بہت اچھے ٹیبلائڈز کے، بہت اچھے تھنکرز کے، اور وہ سب متفق ہیں اس بات پہ کہ یہ اب وہ والی ڈیموکریسی جو ایک پلورلسٹک تھی، انکلوسیو تھی، سیکولر تھی، ٹالرنٹ تھی، اب یہ وہ نہیں ہے. اب یہ وہ ہے ڈیموکریسی، سو کالڈ ڈیموکریسی، ٹھیک، جو کہ انٹرنلی بہت زیادہ ڈسکریمنیٹنگ ہے اور ایکسٹرنلی بہت زیادہ پرو ایکٹیو یا جارحانہ ہے. ٹھیک، اور وہ منارٹیز کے لیے بھی کوئی کسی قسم کا کنسیڈریشن نہیں ہے ان کے ذہن میں. ٹھیک، اور وہ ایک ایسا گیمبل انٹرنلی کر رہے ہیں، رسک لے رہے ہیں، جس میں وہ چاہتے یہ ہیں کہ 80% آبادی جو ہندوؤں پہ مشتمل ہے اس کو اپنے ساتھ رکھو، وہ 8 دفعہ آپ کو ووٹ دیں تو باقی منارٹی جو مرضی کرتی رہیں، ہمارا بی جے پی ہی ہمیشہ گورنمنٹ میں رہے گی. ان کی کیلکولیشن ہے. ٹھیک. اچھا سر، ان حالات میں میں بس یہ بات ختم کرنا، ٹھیک، جب آپ اتنا برے طریقے سے ریلیجیس سینٹیمنٹ پہ چارج کر دیتے ہیں تو پھر پورے معاشرے میں بھی اور لیڈرشپ میں بھی بہت اچھی طرح سے جو آپ کا اپوننٹ ہے، جس طرح وہ پاکستان کو اپنا دشمن اور اپوننٹ لیتے ہیں، اس کے بارے میں اچھا انالیسس کرنا، اچھی اسیسمنٹ کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. کیونکہ جب ایموشنز اور نفرت پیچھے ہو، جب آپ کسی چیز کا تجزیہ کر رہے ہیں، کسی چیز کو اینالائز کر رہے ہیں، اور آپ ایک کولڈ بلڈڈ انالیسس نہیں کر رہے، پیچھے جو موٹیو ہے آپ کا وہ نفرت ہے اور ایک بہت ایکسٹریم قسم کا ریلیجیس سینٹیمنٹ ہے، تو ججمنٹ پھر امپیئر ہو جاتی ہے. تو ان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں یہ بہت بڑی مسکیلکولیشن تھی کہ پاکستان ریسپونڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور 3-4 فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے انہوں نے یہ کیلکولیشن کی.